السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سب ممبرس؟ ٹھیک ہیں، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات میں کنفیوز ہیں کہ یہ جو جابز آئی ہیں گورنمنٹ کی، گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں EST ایلیمنٹری اسکول ٹیچر، اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک کچھ حقائق ہیں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ جابز فیک ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے پچھلے سال بھی اپلائی کیا تھا، یہ ٹھیک ہیں، یہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی اوریجنل سائٹ پہ۔ یہ اب فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی اوریجنل سائٹ ہے، اوپر آپ اس کا URL پڑھ سکتے ہیں fde.gov.pk، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں دوسری باقی سائٹس پہ جاتا ہوں، جیسے اس والی سائٹ ہے EST، اس میں دیکھیں اب اوپر تو ایڈنگ دی ہوئی ہے۔ اب ویب سائٹ کا انٹرفیس دیکھیں ذرا۔ یہ اب اگر کسی ایجوکیشن کی سائٹ ہوتی تو اس کا اتنا مطلب چیپ کوالٹی کا انٹرفیس نہ ہوتا۔ اس میں جو فون نمبر دیا ہوا ہے یہاں پہ مینشن ہے، میسج کریں اس پر، ان کیس آف اینی ٹیکنیکل ایشو پلیز لیو اے واٹس ایپ میسج آن دس نمبر، ٹھیک ہے۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ میسج چھوڑ دیں، ڈائریکٹ کالز ول ناٹ بی انٹرٹینڈ۔ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے یا ویب سائٹ ہے جس پہ کوئی بھی کال ڈائریکٹلی انٹرٹین نہیں ہوگی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ کسی سائٹ پہ چلے جائیں، یہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی سائٹ ہے، اس کے آخر میں دیکھیں اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے اور اس کے جو نمبرز ہیں وہ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو اب اس پہ کوئی اس طرح کا انفو، کوئی ویب سائٹ کا فارمیٹ، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پہ چلے جائیں، آپ کو آخر میں اس کا ایڈریس، اس کا پتہ، اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو فون نمبر تک جو ہیں وہ میل بھی دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی بھی سائٹ پہ جائیں، NTS پہ جائیں، NTS کی ہیلپ لائن پہ کانٹیکٹ اس میں نیچے دیکھیں آپ کو نمبر، کوئری، پراپر ویب سائٹ، اس کا ایڈریس دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ جائیں ETA کی سائٹ پہ چلے جائیں تو ETA کے آخر میں آپ کو سارے نمبرز، کانٹیکٹ سائٹس، اب ان کے اوپر URL ذرا پڑھیں، یہ جو اوپر ہوتے ہیں eta.edu.pk، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اور چیز انوالو نہیں ہے۔ اسی طرح EST کا آپ دیکھ لیں tech.fycdu.pk est.log، یہ ایسی ویب سائٹ میں بھی بنا سکتا ہوں۔ آپ مجھے کہیں تو ٹیک کے بجائے میں آپ کو test.f22.edu.pk بنا کر آپ کو رجسٹریشن بھی کروا سکتا ہوں، اس پہ سارے فنکشن جتنے بھی اس پہ ہوتے ہیں وہ آن کروا سکتا ہوں۔ تو اس سائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس پہ ایک ویب سائٹ پہ ایک نمبر دیا گیا ہے، وہ بھی اس بندے کا دیا گیا ہے جو ایک ویب سائٹ واٹس ایپ پہ ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ اپلائی کریں، اپنی فیسیں جمع کرائیں، ان کو پیسے جمع کرائیں اور مزے کریں۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ وہ اس پہ اپلائی نہ کریں، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں نے اپنی جو اسیسمنٹ کرنی تھی وہ کی ہے، اور اگر کسی بندے کی گروپ میں اس جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے، اس سے کسی کی اگر پریویس جاب ہوئی ہے تو مجھے اس کا آپ بتائیں کہ اس کی جاب ہوئی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ٹیسٹ دیا تھا، فیس بھی تھی، اپلائی بھی کیا تھا، سب کچھ تھا۔ اور بھائی لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ میری ایک کلاس فیلو تھی، اس کو میسج آیا تھا اور کال آئی تھی پراپر کہ آپ کو ہم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر MI میں سلیکٹ کر لیے، ملٹری انٹیلیجنس میں، اور آپ اکیلی ہیں اور ساتھ کسی کو نہ، یہ سیکیور معاملہ ہے، انٹیلیجنس کا ہے۔ پھر میں نے ایک دوست سے بات کی، وہ ISI میں، اس نے کہا خبردار ان کو بھیجیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا، اس کو انٹرویو کے لیے بھی کال کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے تھوڑا ہوشیار رہیں، اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں، پیسہ برباد نہ کریں، جذبات اور اپنے جو احساسات ہوتے ہیں ان کو ضائع نہ کریں، اور اپنا خیال رکھیں اور تیاری کریں۔ اور جو اتھینٹک سورس آف ایڈورٹیزمنٹ ہیں جن پہ جابز آتی ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ اس پہلے کو چھوڑ کر، جو جیلی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا، یہ فیڈرل جو سائٹ ہے اوریجنل، یہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اسی طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں، NTS ہے، ETA ہے، الائڈ ٹیسٹنگ سسٹم ہے، اور جتنے بھی یہ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان پہ جب تک پوسٹیں نہ آئیں تو یہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب میں اس پر جاتا ہوں ETA پر۔ اب جو نئے پروجیکٹس آئے ہوں گے نا، دیکھیں وہ ہمیں دے جائے گا ETA.online، لیکن اس سے پچھلی جو سائٹ تھی وہ کیا تھی، ETA.edu.pk۔ اب اس میں ٹیک لکھا ہوا نہیں آیا، بلکہ اوپر URL میں پڑھیں ETA.online آیا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتھینٹک سائٹس ہیں، ان پہ پروجیکٹس آتے ہیں، ان پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو میں ذرا ڈیسک ٹاپ سائٹ لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھیں اس میں پراپر ایک چیزیں ہوتی ہیں، پریویس ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہیں، اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا کسی ایسی فضولیات میں پڑھ کے اپنا پیسہ، اپنا وقت اور یہ چیزیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک مجھے فیک سائٹ لگتی ہے جس کے اوپر ایک واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے، آگے انہوں نے چلان جنریٹ کرنے کا اور فی جمع کرنے کا آپشن بھی دیا ہوگا۔ وہ فی ڈائریکٹ آپ کی ان کے کھاتے میں جائے گی، ان کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ اس ملک میں کون کسی کو پکڑ سکتا ہے، کون کسی کا ایکشن لے سکتا ہے، اور واٹس ایپ نمبر سے تو پکڑ ہی نہیں سکتے آپ کسی کو۔ تو یہ ایشو ہے۔ تو ابھی یہ جو آپ کا نمبر ہے نا، اس کو بھی بندہ کاپی کر کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ لیٹس چیک۔ اب اس کو ہم کسی سائٹ میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نمبر اگر کسی ایجنسی کا ہوگا تو فوراً سے یہاں پہ یہ آ جائے گا۔ اب اس کو سرچ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرے گا اس نمبر کو۔ دیکھیں محمد ارون خلیل، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی ایٹا وغیرہ کوئی لکھا ہوتا، یہ تو پرسنل نمبر کسی بندے کا کسی نے سیو کیا ہوا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس کے باوجود بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو کسی شکوک و شبہات میں نہیں ڈال رہا، لیکن میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ اس پہ اپلائی کریں۔ ٹھیک ہے، سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنے سبجیکٹ کی تیاریاں کریں۔ جیسے ہی پوسٹیں گورنمنٹ کی طرف سے پراپر چینل کے تھرو اناؤنس ہوتی ہیں، ان پہ آپ اپلائی کریں، ان کے اوپر اپنا وقت بھی لگائیں اور ان کے اوپر اپنے جو جذبات ہیں وہ بھی لگائیں اور اپنی فیس بھی ان کے لیے دیں، ان کی رجسٹریشن کرائیں اور وہاں اپلائی کریں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک پروفائل بنا کر چیک کی ہے جس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک فیک پروفائل میں نے جنریٹ کی ہے۔ میں نے کہا دیکھوں کہ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ میں نے یہاں پہ فیک ڈیٹیلز اور یہ چیزیں کافی انٹر کی ہیں، اپنا نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، ای میل ایٹسیٹرا، جو بھی چیزیں اس میں موجود تھیں میں نے ان کو اس کے اندر انٹر کیا ہے۔ اور انٹر کرنے کے بعد باقی ایجوکیشنل ڈیٹیلز اور یہ چیزیں استعمال کی۔ لیکن اس پروفائل میں ایک فرق تھا، اس نے مجھ سے کوئی بھی ایسی ڈی ایم سی، اس کا پروف، اس کی ڈیٹ آف مطلب رزلٹ ڈکلریشن یا کوئی بھی ایسا پروف نہیں مانگا نا کہ آپ نے کون سے اسکول سے کیا ہے، کس انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے۔ بس ایک بورڈ کا پوچھا تو میں نے سب کہا کہ 22 سپتمبر اور یونیورسٹی آف علی پور جو ہے اس میں لکھ دیا۔ اور اس کو میں نے جب آگے کیا تو اس میں ایجوکیشن وغیرہ انٹر کرنے کے بعد ڈائریکٹ مجھے لے گیا ایک چلان کے اوپر۔ چلان کے اوپر اب دو ہی آپشن تھے، پرنٹ کرنا اور چلان جو ہے نا وہ کرنا۔ تو بس یہ چلان ڈائریکٹ جنریٹ ہوا ہے، اس چلان کو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو یہ جسٹ فیک پوسٹ ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہ کریں اپنا اپلائی کر کے، اور آگے اس کا جو چلان ہے اس کو دیکھ لیں کہ فیڈرل بورڈ کے 3 چلان اس نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کچھ حقیقت جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں۔